جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ ایک دن حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے سے کہنے لگا کہ چلو اپنے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اس عام آدمی کے بیٹے سے گھوڑوں کی دوڑ لگانے کو کہا۔ انہوں نے ایک منزل مقصود طے کر لی۔ جب گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا تو عام آدمی کا بیٹا جیت گیا اور اس کا گھوڑا سب سے پہلے وہاں پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو غصہ آ گیا اور گورنر کے بیٹے نے کوڑا اٹھایا اور اس عام آدمی کے بیٹے کی کمر پر مارنے لگا۔ عام آدمی کے بیٹے نے گھر جا کر اپنے باپ کو اپنی لہو لہان کمر دکھائی۔ اس کا باپ یہ دیکھ کر بہت رویا اور پھر اچانک اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھے اور بیٹے سے کہا کہ اٹھو۔ بیٹے نے کہا کہ کیا ہوا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ باپ نے کہا کہ میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ، یہ کوئی ظلم کا دور نہیں ہے کہ ہم خاموشی سے ظلم سہیں۔ کہنے لگے کہ یہ ظلم کا نہیں، یہ عمر کا دور ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی بھی ظلم کرے اور ہم خاموش رہیں، جبکہ یہ عمر کا دور ہے۔ بیٹھ میرے گھوڑے پر۔ آدھی رات کو وہ مدینے پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر اونچی آواز میں کہنے لگے کہ باہر آ عمر، باہر نکلو خوابگاہ سے۔ جب عوام پر ظلم ہو تو حکمران کو سونے کی اجازت نہیں ہے، باہر آؤ جلدی۔ وہ آدمی اونچی اونچی آواز میں پکارنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو گھر سے باہر آئے اور کہا کہ کیا ہوا؟ اس آدمی نے کہا کہ دیکھو، یہ میرے بیٹے کی پشت جسے میں نے اپنے نوالے کھلا کھلا کر بڑا کیا۔ تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر حکم دیا کہ فاتح مصر کو بلایا جائے۔ فوری طور پر حضرت عمر بن العاص اور ان کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ گورنر اور اس کے بیٹے کو مجمع میں کھڑا کیا جائے۔ جب مجمع میں کھڑا کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی اور اس کے بیٹے کو بھی کھڑا کیا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تم نے اس لیے ان کو مارا کیونکہ تم ایک گورنر کے بیٹے ہو؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی گردن جھک گئی۔ اب گورنر کے بیٹے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع میں حکم دیا کہ کوڑے لائے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوڑا غریب آدمی کے بیٹے کو پکڑایا اور اسے حکم دیا کہ فاتح مصر کے بیٹے کو اسی طرح کوڑوں سے مارا جائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ درد کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ کوئی ظلم کا دور نہیں کہ جس کا دل کرے غریب پر ظلم کر کے چلا جائے۔ گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگ رہے تھے، سب لوگ یہ دیکھ رہے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ گورنر مصر کو بھی سزا دی جائے اور اس کو ٹاٹ کا لباس پہنایا جائے۔ تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گورنر صاحب کی اس میں کیا غلطی ہے؟ مارا تو ان کے بیٹے نے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گورنر مصر کے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈالی کس نے کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے؟ اس کو یہ جرت آئی کہاں سے؟ اس کو کس نے بتایا کہ یہ سب سے اعلیٰ ہے اور باقی سب حقیر ہیں؟ اس کو یہ نہیں پتا کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو سب برابر ہو جاتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے گورنر کو بھی سزا دی جائے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کی طرف دیکھ کر تاریخی الفاظ کہے۔ فرمایا کہ جب رب کریم نے تمام لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو سب کو غلام بنانے والے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد سب مسلمان ایک ہیں تو تم کون ہوتے ہو سب کو غلام بنانے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دی۔
کہ کوئی شخص غریب یا امیر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شخص حقیر اور اعلیٰ ہے، اور تمام انسان برابر ہیں اور کسی کو کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔